حج کا حکم، اس کی فضیلت اور اس کی حکمت۔ حج ایک عظیم فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس مسلمان پر فرض کیا ہے جو بالغ، عاقل، آزاد اور استطاعت رکھنے والا ہو، زندگی میں ایک بار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی عظیم فضیلت کی خبر دی اور فرمایا، جس نے حج کیا اور کوئی فوش گوئی اور گناہ نہ کیا، وہ اس دن کی طرح لوٹتا ہے جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حج کی حکمت بہت عظیم ہے۔ یہ دنیا کے ہر کونے سے مسلمانوں کو ایک جگہ اور ایک وقت میں جمع کرتا ہے۔ وہ ایک جیسا لباس پہنتے ہیں، ایک ہی رب کو پکارتے ہیں، تو وحدت، مساوات اور اللہ عز و جل کے لیے خالص ہونے کا معنی حاصل ہوتا ہے، اور بندہ کو روز حشر اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی یاد آتی ہے۔ حج کے وجوب کی شرائط۔ مسلمان پر حج اس وقت واجب ہوتا ہے جب اس میں 5 شرائط پائی جائیں: اسلام، عقل، بلوغ، آزادی اور استطاعت۔ استطاعت میں مناسک ادا کرنے کی جسمانی قدرت اور مالی قدرت دونوں شامل ہیں، یعنی اس کے پاس آنے جانے کے سفر کے اخراجات کے لیے کافی مال ہو، اور ساتھ جن کی کفالت اس کے ذمے ہے ان کا خرچ بھی لوٹنے تک موجود ہو۔ عورت کے لیے شرط ہے کہ اس کے ساتھ محرم، وہ مرد رشتہ دار جس سے نکاح حرام ہو یا اس کا شوہر ہو۔ حج کے مواقیت۔ حج کے زمانی مواقیت بھی ہیں اور مکانی مواقیت بھی۔ زمانی مواقیت حج کے مہینے ہیں: شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ ان مہینوں کے سوا حج کا احرام باندھنا درست نہیں۔ مکانی مواقیت وہ مقامات ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آنے والوں کے احرام باندھنے کے لیے مقرر کیا، اور وہ 5 ہیں: ذوالحلیفہ، جو آج ابیار علی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اہل مدینہ کا میقات ہے; الجحفہ، جو اہل شام کا میقات ہے، اور آج لوگ اس کے قریب رابغ سے احرام باندھتے ہیں; قن المنازل، جو آج السیل الکبیر کے نام سے جانا جاتا ہے، اہل نجد کا میقات ہے; یلملم، جو اہل یمن کا میقات ہے، اور ذات ارق، جو اہل عراق کا میقات ہے۔ اور جس کا گھر ان مواقیت سے مکے کے قریب ہو تو وہ وہیں سے احرام باندھے گا جہاں سے وہ سفر شروع کرے۔ احرام۔ احرام نسک میں داخل ہونے کی نیت کا نام ہے اور یہ حج کا ایک رکن ہے۔ احرام باندھنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ احرام سے پہلے غسل کرے، صفائی حاصل کرے اور اپنے بدن میں خوشبو لگائے۔ پھر وہ احرام کا لباس پہنتا ہے جو مرد کے لیے 2 سفید چادریں ہیں، ایک تہبند آزار اور ایک اوپر اوڑھنے کی چادر ردا۔ عورت اپنے عام اور باپردہ لباس میں احرام باندھتی ہے۔ پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور نسک میں داخل ہونے کی نیت کرتا ہے۔ حج کے 3 انواع ہیں: تمتع، یعنی حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھنا، پھر حلال ہو کر حج کا احرام باندھنا; قرآن، یعنی حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھنا; اور افراد، یعنی صرف حج کا احرام باندھنا۔ ان میں سب سے افضل اس شخص کے لیے تمتع ہے جو ہدی، قربانی کا جانور ساتھ نہ لایا ہو۔ پھر وہ تلبیہ شروع کرتا ہے اور کہتا ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعم لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک تمام تعریف، نعمت اور بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ وہ طواف شروع کرنے تک تلبیہ جاری رکھتا ہے۔